ایک لڑکا پاکستان سے امریکہ چلا گیا اور وہاں جا کر وہاں کی زندگی میں گم ہو گیا۔ اس کے دفتر میں ایک عیسائی لڑکی تھی، اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہو گئے اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ ماں باپ اس کے پکے عیسائی تھے اور وہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بیٹی کی بات کو وہ ٹال نہ سکے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ لڑکا ہماری شرطیں پوری کر دے تو پھر ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دیں گے۔ اور انہوں نے اتنی مشکل شرطیں رکھیں کہ ان کو یقین تھا کہ یہ لڑکا ان کو پورا نہ کر سکے گا۔ انہوں نے 5 شرطیں رکھیں، 5۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ اگر شادی ہو گئی تو یہ لڑکا اپنی جگہ کو چھوڑ کر ہمارے گھر کے پاس آ کر رہے گا۔ اس لڑکے نے اس بات کو مان لیا، کہا ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جس حد تک اس کے تعلقات ہیں، دوست، رشتہ داری، سب کو چھوڑ دے گا، نہ ان سے فون پر رابطہ کرے گا اور نہ کبھی ان سے دوبارہ زندگی میں ملے گا، اور یہ ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو اپنا دوست بنائے گا اور انہی کے ساتھ اپنا رابطہ رکھے گا۔ اس لڑکے نے یہ بات بھی مان لی۔ تیسری شرط انہوں نے یہ لگائی کہ اپنے ماں باپ کو بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ اس لڑکے نے یہ شرط بھی مان لی۔ چوتھی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ یہ اپنے ملک کبھی واپس نہیں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہے گا۔ اس لڑکے نے یہ شرط بھی مان لی۔ پانچویں اور آخری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ ہم سنڈے کو اپنے چرچ جاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ بھی سنڈے کو چرچ جایا کرے گا۔ اس لڑکے نے یہ شرط بھی مان لی۔ اس لڑکی کی محبت میں وہ ایسا اندھا ہوا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ چنانچہ جہاں یہ رہتا تھا پتہ چلا کہ ایک دن وہاں سے اچانک غائب ہو گیا۔ نہ دفتر والوں کو پتہ، نہ دوستوں کو پتہ۔ 1 مہینہ 2 مہینہ اس کو بہت تلاش کیا گیا مگر اس کا کوئی پتہ نہ لگا۔ اور وہ ملک بھی اتنا بڑا ہے کہ کوئی گم ہو جائے تو بڑے آرام سے گم ہو سکتا ہے۔ لوگ 1 سال تک اس کو یاد کرتے رہے۔ آخر ان کی یادداشت سے یہ باتیں نکل گئیں اور سب اس کو بھول گئے۔ کوئی 3 سال کے بعد ایک دن امام صاحب صبح مسجد میں فجر کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے تو یہ آیا اور وضو کرنے لگا۔ امام صاحب اس کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ کہاں چلا گیا تھا اور اب اچانک کہاں سے آ گیا۔ خیر انہوں نے نماز پڑھائی اور اس کو اپنے ساتھ اندر کمرے میں لے گئے اور کہا بھائی آپ کہاں تھے اتنے وقت سے؟ تو اس نے پورا واقعہ سنایا۔ کہنے لگا کہ اس لڑکی کی محبت میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، شادی ہو گئی، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ میرے پاس مسلمان ہونے کا ظاہری کوئی نام و نشان نہیں تھا سوائے ایک نشانی کے کہ میری جو کتابیں تھیں وہ ایک جگہ رکھی ہوئی تھیں اور ان میں قرآن شریف تھا۔ جب صبح روز میں تیار ہو کر اپنے دفتر کے لیے نکلتا، کتابوں پر میری نظر پڑتی تو قرآن مجید کو دیکھ کر مجھے اللہ کی یاد آتی، اللہ کا دھیان آتا۔ میں اپنے دل میں کہتا کہ بندے تو خواہشات کے پیچھے لگ گیا، تو ہے گناہ گار لیکن دیکھ سچے اللہ کا ہی سچا کلام تیرے گھر میں موجود ہے۔ بس اتنا سا تصور میری زندگی میں تھا۔ روز آتے جاتے اس پر میری نظر پڑتی اور یہ خیال میرے دل میں سے گزرتا رہتا تھا۔ اتنے کمزور تعلق نے بھی اس کے ایمان کو بچا لیا۔ کہتا ہے کہ میں ایک دن آیا تو دیکھا کہ وہ کتابیں وہاں موجود نہیں تھیں۔ کہتا ہے میں نے بیوی سے کہا جو کتابیں یہاں رکھی تھیں وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے آج گھر کی صفائی کی ہے، جس کتاب کو نہ میں پڑھتی ہوں نہ تم پڑھتے ہو وہ میں نے کوڑے میں پھینک دی ہے۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا اسی وقت اٹھا اور میں اس طرف گیا جہاں اس نے کتابیں پھینکی تھیں۔ باہر جا کر میں نے قرآن مجید کو ڈھونڈا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا۔ وہ کھڑکی میں سے یہ سب مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب میں واپس آیا تو وہ کہنے لگی کہ یہ کیا پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور یہ میرے گھر میں ہمیشہ رہے گا۔ اس نے کہا اچھا ابھی میں تمہارے اندر وہ جراثیم ابھی موجود ہیں۔ اس لڑکی نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور اپنے والدین کو حالات بتانے کے لیے چلی گئی اور میں نے بھی جوتا پہنا اور مسجد میں اپنے اللہ کو منانے کے لیے آ گیا۔ قرآن مجید کے ساتھ اس کا اتنا کمزور تعلق تھا، محبت کا یہ تعلق بھی اس بندے کے لیے ایمان کے بچنے کا سبب بن گیا۔